السلام علیکم، اٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں LLB میڈ ایزی۔ آج ہم سیکشن 21 پڑھیں گے، کانٹریکٹس وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورسڈ۔ یہ ان کانٹریکٹ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہوتے یا نہیں ہوں گے۔ کانٹریکٹس ناٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل، وہ کانٹریکٹس جن کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی، یہ سیکشن 12 کے الٹ سیکشن ہے، یہ سیکشن 12 کی اگینسٹ ہے یہ سیکشن۔ The following contracts cannot be specifically enforced۔ مندرجہ ذیل کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیے جا سکتے۔ کچھ انڈر سیکشن 21 کے انڈر ABC اس طرح کے جو کلازز دیے گئے ہیں، اس میں جو کانٹریکٹس کا ذکر کیا گیا ہے ان کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروایا جائے گا۔ نمبر A، a contract for the non-performance of which compensation and money is an adequate relief۔ ایسے کانٹریکٹ جس کو اگر پرفارم نہیں کیا جائے تو اس صورت میں کمپنسیشن یا ہرجانہ بطور پیسے ایک مناسب داد رسی ہو، مطلب کہ اس کی کمپنسیشن منی میں ہو سکتی ہو۔ جب کمپنسیشن اینڈ منی ہو سکتی ہو، وہ ایڈیکویٹ ریلیف ہو، تو اس صورت میں یہ کانٹریکٹ اگر پرفارم نہ کیا مطلب اس ٹائم یہ کانٹریکٹ پرفارم نہیں کیا جائے گا جب اس کی کمپنسیشن منی میں ہو سکتی ہو اور وہ ایڈیکویٹ ریلیف بھی ہو۔ نمبر B، a contract which runs into such minute or numerous details۔ ایسا کانٹریکٹ جس میں چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ اور دوسرے کئی قسم کے ڈیٹیل ہو، اور which is so dependent on the personal qualifications۔ یا یہ کانٹریکٹ کسی پارٹی کے ذاتی ہنر پر منحصر ہو، اور ولیشن آف دا پارٹیز، ٹھیک ہے، پارٹی کی پرسنل کوالیفیکیشن پہ یہ منحصر ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، مطلب پرسنل کوالیفیکیشن پہ کانٹریکٹس جب منحصر ہو، فار ایگزامپل گانا، پینٹنگ کرنا وغیرہ، تو یہ کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہو سکتے۔ اور ادروائز فرام اٹس نیچر ایز سچ دیٹ دا کورٹ کین ناٹ انفورس اسپیسیفک پرفارمنس آف اٹس مٹیریل ٹرمز، یا کانٹریکٹ ایسے نیچر کی ہو کہ عدالت اس کانٹریکٹ کی جو مٹیریل ٹرمز ہے، جو بنیادی شرائط ہے، اس کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروا سکتا، تو اس صورت میں عدالت کانٹریکٹ کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کرے گا۔ نمبر C، a contract the terms of which the court cannot find with reasonable certainty۔ ایسا کانٹریکٹ جس کے شرائط معلوم کرنے میں عدالت کو مشکل پیش آ رہی ہو، یا یہ کہ کانٹریکٹ کے ٹرمز ہی کلیئر نہ ہو اور عدالت اس کانٹریکٹ کے ٹرمز سمجھنے سے قاصر ہوں، مثلاً یا پارٹیز کا فار ایگزامپل پارٹیز کا پتہ نہ چلے، یا اس میں جو پرائسز ڈٹرمن ہے اس کا ہی نہیں پتہ چل رہا، یا اس کانٹریکٹ کی جو ٹرمز ہے وہ سرٹن نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایک پارٹیز کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہوئی، کن شرائط پہ ہوئی ہے، کوئی کلیئر کانٹریکٹ نہیں ہے، اس کے ٹرمز کلیئر نہیں ہے۔ مثلاً ایک زمین کے بارے میں معاہدہ ہوا ہو، لیکن زمین کی کوئی ڈسکرپشن ہی نہیں ہے کہ کون سی زمین، نہ اس کے حدودات کا پتہ ہو، نہ کچھ، تو عدالت اس کانٹریکٹ کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کے ٹرمز جو ہے وہ ریزنیبل سرٹینٹی بھی اس میں نہیں ہے، تو اس کو نہیں انفورس کیا جا سکتا۔ D، a contract which is in its nature revocable۔ ایسے کانٹریکٹ جو کہ قابل منسوخ ہو، ریووکیبل مطلب جو کہ منسوخ ہو سکتا ہے، قابل منسوخ۔ مثلاً ایک کانٹریکٹ میں یہ شرط لگایا گیا ہو کہ اگر ایک سرٹن ایونٹ، ایک خاص ایونٹ واقعہ ہوگا تو کوئی بھی پارٹی اس کانٹریکٹ کو ریووک کر سکتا ہے، تو ریووکیبل کانٹریکٹ جو ہے وہ انفورسیبل نہیں ہے، وہ اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروایا جا سکتے۔ E،
A contract made by trustees either in excess of their powers or in breach of their trust. ایسا کانٹریکٹ جو کہ ٹرسٹیز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے بنائی ہو یا انہوں نے ٹرسٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنائی ہو تو ایسا کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہے. ایف A contract made by or on behalf of a corporation or public company. ایسے کانٹریکٹ جو کہ کوئی کارپوریشن یا کوئی پبلک کمپنی کرے یا ان کے بہاف پہ کوئی کرے یہ کانٹریکٹ. کریٹڈ فار اسپیشل پرپزز اور یہ کارپوریشن یا یہ پبلک کمپنی ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ کمپنی یا کارپوریشن بذات خود کوئی کانٹریکٹ کرے یا ان کے بہاف پہ کوئی کانٹریکٹ کرے. آر بائی دا پروموٹرز آف سچ کمپنی مطلب ایک پبلک کمپنی یا کارپوریشن کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی وہ کانٹریکٹ کرے یا اس کمپنی کے پروموٹرز ایسا کانٹریکٹ کرے وچ از این ایکسس آف اٹس پاورز جو کہ ان کی اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے بنی ہو. مطلب کہ اپنے پاور سے تجاوز کرے. یہ پبلک کمپنی، یہ کارپوریشن، یہ پروموٹرز اپنے جو پاور ہے ان سے تجاوز کر کے کوئی کانٹریکٹ کرے تو ایسا کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک کارپوریشن یا ایک پبلک کمپنی کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اب وہ اس مقصد سے ہٹ کر کوئی کانٹریکٹ کر رہا ہے اور یا پروموٹرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ پروموٹر ان اختیارات سے مطلب جو پاور ہے ان سے ہٹ کر ان سے تجاوز کر کے کوئی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ بناتا ہے تو سچ ایگریمنٹ از ناٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل. نمبر جی A contract the performance of which involves the performance of a continuous duty extending over a longer period than 3 years from its date. ایسا کانٹریکٹ جس کی پرفارمنس 3 سالوں سے زیادہ کے عرصے پر مشتمل ہو. مطلب ایک کانٹریکٹ ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ پرفارم کیا جائے گا وہ 3 سالوں سے زیادہ عرصے کے لیے ہوگا. مطلب وہ ایک کنٹینیوس ڈیوٹی ہے جو کہ 3 سالوں سے زیادہ کے لیے زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے تو اس کانٹریکٹ کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جائے گا. مطلب ایسا کانٹریکٹ جس میں 3 سالوں سے زیادہ عرصے کے لیے ایک پارٹی نے کوئی کنٹینیوس ڈیوٹی پرفارم کرنی ہو اس لیے عدالت اس کو انفورس نہیں کرتا کہ عدالت اس کانٹریکٹ کو سپرنٹینڈ نہیں کر سکتا یا اس کی نگرانی نہیں کر سکتا. مثلا اے معاہدہ کانٹریکٹ کرتا ہے بی سے کہ میں آپ کے باغ میں 4 سال تک کے لیے کام کرتا رہوں گا. اب اگر اے اس معاہدے سے انکار کرے تو عدالت اس کو انفورس نہیں کروا سکتا کیونکہ اے نے 3 سال سے زیادہ عرصے کے لیے مسلسل ڈیوٹی کرنی ہوگی اور کورٹ اس کی نگرانی نہیں کر سکتا. اگر کانٹریکٹ کے پرفارمنس کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ ہو تو 3 سال کے لیے بھی عدالت اس کو انفورس نہیں کروا سکتا اور اس طرح سارے کا سارا کانٹریکٹ ناقابل عمل ہو جائے گا. جس طرح ہم نے اگزامپل میں کہا کہ اے نے بی سے کہا کہ میں آپ کے باغ میں 4 سال تک کام کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت کہے گا کہ آپ 3 سال تک کام کریں اور 1 سال تک نہ کریں. نہیں، اب عدالت اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروائے گا کیونکہ اس میں کنٹینیوس ڈیوٹی ہے اور وہ 3 سال سے ایکسیس کر رہی ہے، 3 سال سے زیادہ کے عرصے پر مشتمل ہے تو اب اس کو ٹوٹلی ہی ان انفورسیبل ڈکلیئر کیا جائے گا. نمبر ایچ A contract of which a material part of the subject matter supposed by both parties to exist has before it has been made ceased to exist. ایسے کانٹریکٹ جس کا مٹیریل پارٹ یا بنیادی حصہ کانٹریکٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہو اور کانٹریکٹ کرتے وقت دونوں پارٹیز یہ سوچ رہی ہو کہ وہ مٹیریل پارٹ موجود ہے. اگر ٹھیک ہے
دونوں پارٹی یہ سمجھ رہے کہ مٹیریل پارٹ موجود ہے، لیکن جب وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے تو اس وقت وہ ختم ہو گئی تھی. مطلب دونوں ایک غلطی پہ تھے، دونوں کی میوچول مسٹیک تھی. ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن کانٹریکٹ کرنے سے پہلے وہی چیز ختم ہو چکی تھی اور بعد میں انہوں نے کانٹریکٹ کیا، تو یہ انفورسیبل ہی نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ سیکشن 20 کانٹریکٹ ایکٹ ہے. اس کے مطابق اگر ایک فیکٹ کے بارے میں دونوں پارٹی غلطی پر ہو یا دونوں غلط فہمی کے شکار ہو اور یہ فیکٹ ایگریمنٹ کے لیے لازم ہو، مطلب جس فیکٹ میں یہ دونوں پارٹی غلطی پر ہے، غلط فہمی کا شکار ہے اور یہ فیکٹ ایگریمنٹ کے لیے لازم ہو، ایگریمنٹ کے لیے اسینشل ہو، تو اس صورت میں یہ ایگریمنٹ وائڈ ہوگا. مطلب اس کو انفورس ہی نہیں کیا جائے گا. وائڈ مطلب ان انفورسیبل بائی لا. مثلا اے نے بی سے کانٹریکٹ کیا کہ میں سی اور ڈی کے لیے آپ کو سالانہ وظیفہ دوں گا. یہ ایگزامپل ہے. A contracts to pay an annuity to B for the lives of C and D. It turns out that at the date of the contract, C, though supposed by A and B to be alive, was dead. The contract cannot be specifically performed. A نے B سے کانٹریکٹ کیا کہ میں C اور D کے لیے آپ کو سالانہ وظیفہ دوں گا. بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت اے اور بی ایگریمنٹ کر رہے تھے تو اس وقت سی فوت ہو چکا تھا. اگرچہ اے اور بی کو زندہ تصور کر رہے تھے لیکن وہ مر چکا تھا، تو یہ کانٹریکٹ اسپیسیفکلی انفورس نہیں کی جا سکتی. باقی آپ السٹریشن دے کے ہر کلاس کے ساتھ تو مزید کلیئر ہوتا جائے گا. And save as provided by the Arbitration Act 1940. ماں سوائے ان کانٹریکٹس کے جو کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں دیے گئے ہو. مطلب ان کو آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں جو کانٹریکٹس دیے گئے ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، ایک ایکسیپشن پرووائڈ گئی ہے ان کے لیے، ماں سوائے ان کانٹریکٹس کے جو کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں دیے گئے ہیں. No contract to refer present or future differences to arbitration shall be specifically enforced. کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ عدالت اسپیسیفکلی انفورس نہیں کرے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ کانٹریکٹ میں اگر کوئی موجودہ وقت کے بارے میں یا مستقبل میں کوئی اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اس اختلافات کو آربیٹریشن لے کے جائیں گے یا آربیٹریشن کے ذریعے حل کروائیں گے. تو ایسا کوئی کانٹریکٹ اگر ہوا جس میں یہ ذکر ہے کہ اگر ہمارے درمیان پریزنٹ میں یا فیوچر میں کوئی اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس اختلافات کو عدالت کے بجائے آربیٹریشن کے پاس لے کے جائیں گے. تو اب اس طرح کا ایگریمنٹ جو ہے عدالت اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروا سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آربیٹریشن کے پاس جائیں گے، تو اب عدالت تو ڈائریکٹ آ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے عدالت اس کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروا سکتا اس کانٹریکٹ کو. پھر جو آگے ہے نا کہ صرف ان کانٹریکٹس کے بغیر جو کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں پرووائڈ کی گئی ہے. But if any person who has made such a contract other than an arbitration agreement to which the provision of the said act applies. لیکن اگر کوئی شخص کوئی ایسا کانٹریکٹ کرتا ہے جو کہ آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہے، ادر دین مطلب آربیٹریشن ایگریمنٹ کوئی اور ایگریمنٹ کرتا ہے لیکن وہ آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہے، ٹو وچ دا پروویژن آف دا سیڈ ایکٹ اپلائی، جس کے لیے 1940 کا جو ایکٹ ہے آربیٹریشن اس میں مطلب وہ پروویژن اپلائی ہوتے ہیں، صرف آربیٹریشن ایگریمنٹ میں اپلائی ہوتے ہیں. دوسرے کانٹریکٹس میں آربیٹریشن ایکٹ کے جو پروویژن ہے اپلائی نہیں ہوتے. یہ آربیٹریشن ایکٹ کے پروویژن صرف آربیٹریشن ایگریمنٹ میں اپلائی ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کانٹریکٹ کرتا ہے جو کہ آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ کانٹریکٹ میں یہ شرط نہیں لکھتا کہ اختلافات کو آربیٹریشن کے ذریعے حل کریں گے. پھر کیا کرتا ہے؟
and has refused to perform it, اور پھر اس ایگریمنٹ کو جو کہ آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہے اس کو پرفارم کرنے سے اس نے انکار کیا کہ میں اس کانٹریکٹ کو پرفارم نہیں کر رہا اور یہ ایگریمنٹ آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہے. It sues in respect of any subject which he has contracted to refer the existence of such contract shall bar the suit. اور یہ شخص ایسے سبجیکٹ کے بارے میں مقدمہ کرتا ہے جہاں اس نے کانٹریکٹ کی تھی کہ کس کو مطلب جس سبجیکٹ کے بارے میں اب اس نے جو مقدمہ کیا ہے، اس نے کانٹریکٹ میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم اس سبجیکٹ کو آربیٹریشن ریفر کریں گے، تو اس کانٹریکٹ کی موجودگی میں مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب کانٹریکٹ میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ کے بارے میں یا ایک کانٹریکٹ کو ہم آربیٹریشن لے کے جائیں گے تو آپ اس صورت میں ڈائریکٹ عدالت نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ کو اس صورت میں آربیٹریشن جانا ہوگا. آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب کانٹریکٹ میں یہ شرط لکھی جائے کہ اختلافات ہم آربیٹریشن کے ذریعے حل کریں گے، تب اس صورت آپ سوٹ یا مقدمہ دائر نہیں کر سکتے اور آپ کو آربیٹریشن ہی جانا ہوگا. Meaning thereby it prevents and discriminates ousting of the ordinary administration of justice by means of private agreements, and it bars one party from denying his own contract. مطلب کہ ایک پرائیویٹ ایگریمنٹ کے ذریعے پارٹیز ایک دوسرے کو پابند کرتے ہیں کہ وہ پہلے آرڈنری ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ذریعے اپنے مسائل یا اختلافات کا حل نکالیں گے جو کہ آربیٹریشن ہے. اس کے بعد کہیں جا کے عدالت جائیں گے، پہلے آرڈنری ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ذریعے اپنے اختلافات کا حل نکالیں گے، اور یہ ایک فریق کو اپنے ہی معاہدے سے انکار پر روکتے ہیں. مطلب کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، اب اسی کو پورا کرنا ہوگا. ہم نے لکھا کہ ہم پہلے آربیٹریشن جائیں گے، اگر ہمارے اختلافات ہوئے تو اس صورت میں کوئی بھی پارٹی عدالت نہیں جا سکتی، ڈائریکٹ پہلا جو فورم ہے آرڈنری آربیٹریشن کا وہ یوز کرے گا. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور سیکشن ہے 21A unregistered contract for sale not specifically enforceable. اگر کانٹریکٹ فار سیل غیر رجسٹر شدہ ہو، مطلب رجسٹر نہ ہو کانٹریکٹ فار سیل، تو اس کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جائے گا. Notwithstanding anything to the contrary contained in this act or any other law for the time being in force. باوجود اس کے جو کچھ اس ایکٹ یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ یا کسی دوسرے قانون میں دیا گیا ہو اور وہ اس سیکشن کے متضاد ہو یا اگینسٹ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آنے والا جو آگے رول آ رہا ہے وہ اسپیشل رول ہے اور یہ جنرل رول کی اپریشن کو معطل یا سسپینڈ کرے گا. No contract for sale of any immovable property can be specifically enforced unless کوئی بھی کانٹریکٹ فار سیل جو کہ immovable property کے بارے میں ہو، اس کو تب تک اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جائے گا unless جب تک یہ نیچے دو انگریڈینٹ یا اسینشل دیے گئے جب تک یہ فلفل نہیں ہوں گے تو immovable پراپرٹی سے متعلق کانٹریکٹ فار سیل انفورسیبل نہیں کیا جائے گا. وہ ایسینشل یا انگریڈینٹ کون سے ہیں؟ نمبر 1A the contract is in writing and registered under the registration act. یہ کانٹریکٹ لکھ شدہ یا رائٹنگ میں ہونی چاہیے، مطلب کانٹریکٹ رائٹنگ میں ہونی چاہیے اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت اس کو رجسٹر ہونا چاہیے. whether or not the transferee has taken possession of the property or any part thereof. خواہ ٹرانسفری مطلب جس نے immovable پراپرٹی لی ہے
اس نے اس پراپرٹی کا قبضہ یا اس کے کچھ حصے کا قبضہ لیا ہو یا نہیں. مطلب پوزیشن میٹر نہیں کرتا اس میں. آیا کہ ٹرانسفری نے اس پراپرٹی کا یا اس کے کچھ حصے کا پوزیشن لیا ہے یا نہیں. ضروری چیزیں کیا ہے؟ کانٹریکٹ رائٹنگ میں ہونی چاہیے. رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے انڈر رجسٹر ہونا چاہیے اس کو. نمبر بی، the balance amount of consideration of the contract is deposited and the court at the time of filing the suit for specific performance of the contract. جس وقت specific performance of contract کے لیے عدالت میں آپ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے یا آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں، اس وقت کانٹریکٹ کی جو کنسیڈریشن ہے، کانٹریکٹ کی کنسیڈریشن کا جو رقم ہے وہ عدالت میں جمع کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ کانٹریکٹ رائٹنگ میں ہوگی، رجسٹرڈ ہوگی انڈر رجسٹریشن ایکٹ. جس وقت آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں اس وقت کانٹریکٹ جو کنسیڈریشن ہے، جو اماؤنٹ ہے، مطلب کانٹریکٹ میں کوئی اماؤنٹ رکھی گئی ہے نا، رقم، وہ رقم آپ عدالت میں دائر کرو گے، تب جا کے کہیں عدالت اس کو اسپیسیفکلی انفورس کروا سکتا ہے. ادروائز ایسا کانٹریکٹ انفورس نہیں کیا جائے گا جو کہ یہ دو ایسینشل یا انگریڈینٹس فلفل نہیں کر رہے ہو. دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سیکشن 22 ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.